السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ سب؟ آئی ہوپ سو بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، اور میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں آپ لوگوں کی دعاؤں سے اور اللہ پاک کے رحم و کرم سے۔ جناب تو ولاگ کا آغاز کر لیا گیا ہے۔ ولاگ کا آغاز میں نے کیا ہے شام کے کھانے سے، کیونکہ دن میں نا یہ میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی اور سر میں نے بتایا تھا بہت زیادہ پین رہتی ہے، ساتھ میں ڈائٹنگ کر رہی ہوں، بھوک کی وجہ سے بھی بالکل جان ہی نہیں رہتی نا۔ یہ اب بھی میں وائس اوور کر رہی ہوں تو کھانا شانا کھانے کے بعد ذرا انرجی آئی ہے تو میں نے کہا چلو وائس اوور کر لوں۔ جب تک میں سارا دن خالی پیٹ ہوتی ہوں میرا بالکل بولنے کو دل نہیں کرتا، کچھ کرنے کو دل نہیں کرتا، دل کرتا ہے کہ بس بستر کے ساتھ بستر ہوں۔ لیکن کیا کریں جناب، جن کے بچے چھوٹے چھوٹے ہیں وہ ایسا کر بھی نہیں سکتی ہیں۔ ایک بھی بچہ ہونا تو انسان اتنا مصروف ہوتا ہے کہ وہ کچھ نہیں کر سکتا، تو جن کے 3 یا 4 ہوں ان کو تو میں سمجھ سکتی ہوں۔ خیر میرے بچے تو اتنا تنگ نہیں کرتے، بس یہ ہے کہ دودھ ٹائم پہ، کھانا ٹائم پہ، کپڑے چینج، پیمپر چینج ٹائم پہ، پھر وہ تنگ نہیں کرتے، خود کھیلتے رہتے ہیں، خود بھی جو ہے ہنستے رہتے ہیں۔ نہیں وہ بچے ہوتے ہیں نا ہر طرف ماں کدھر ہے ری 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 کرتے ہیں، نہیں میرے بچے ایسے نہیں ہیں، الحمدللہ بہت اچھے بچے ہیں، تنگ نہیں کرتے۔ خیر یہاں پہ میں بنا رہی تھی شام کا کھانا، اور افضل اور جو مکائل تھے اس ٹائم گئے ہوئے تھے جو ہے کسی کام سے، اور سمن میرے ارد گرد گھوم رہی تھی۔ کبھی میرا کیمرہ جو آپ کو ہل رہا ہے یہ سمن کے کارنامے ہیں، سمن ہلا رہی تھی، میں جو ہے آٹا شاٹا گوندھ رہی تھی، میں اس کو منع بھی کر رہی تھی کہ سمن نہیں کرو، بس بچے کہاں سنتے ہیں۔ بچے آج کل کے جو ہے نا ہم سے زیادہ تیز ہو گئے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم وہی کریں گے جو ہماری مرضی ہے۔ تو بس آٹا میں نے اس لیے پہلے گوندھ لیا تھا، میں نے کہا چلو جب تک سالن بنے گا آٹا اچھے سے جو ہے نا سیٹ ہو جائے گا، پھر اس کی روٹیاں اچھی بنیں گی۔ ایک تو یہ گندم کا آٹا نا، گندم کا جو تازہ آٹا ہوتا ہے نا، بڑی مشکل ہوتی ہے اس کی تازی روٹی بنانا، مجھ سے تو نہیں بنتی، شاید کسی سے بن بھی جاتی ہے لیکن میرے لیے بہت مشکل ہوتی ہے۔ تو جناب یہاں پہ بس میں نے آٹا شاٹا گوندا تھا، اب سالن بنا رہی تھی۔ سالن میں آپ چیک کر سکتے ہیں کہ گھی کتنا کم ہے، بھنڈی کو فرائی کرنا میری مجبوری تھی کیونکہ مجھے دوسری طرح والی بھنڈی نہیں پسند، اس میں سے نا لیس نہیں ختم ہوتی بھنڈی کی، تو اس وجہ سے مجھے بھنڈی فرائی کرنی پڑی۔ ادروائز جو ہے میں نے گھی بہت کم ڈالا تھا، بہت زیادہ کم ڈالا تھا۔ آپ دیکھ لیں میں نے پیاز کو بھی بڑی مشکل سے فرائی کیا تھا گھی میں نے کہا نہیں گھی بہت زیادہ کم ڈالنا ہے۔ اب میں یہ بھی بتاتی چلوں کیوں، کیونکہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ آپ کی کر رہی ہے ڈائٹنگ، تو سب کو میرے ساتھ سزا مل رہی ہے، سب کم گھی کھا رہے ہیں، میٹھا کم کھا رہے ہیں، جو ہے چاول کم کھا رہے ہیں، تو بس سب کو میرے ساتھ سزا ملی ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کھانے پینے والی بنتی ہوں، اور جو ہے نا گھر میں چیزیں بنے اور میں نہ کھاؤں اٹس امپاسبل۔ پھر بھی میں نے یہاں پہ 1.5 روٹی کھائی تھی، اس کے ساتھ میں نے اپنے ساتھ تھوڑی زیادتی کر لی تھی، لیکن کیونکہ بھنڈی میری فیوریٹ ہے تو اس وجہ سے میں صبر نہیں کر پائی۔ تو بس یہاں پہ جناب میں نے ٹماٹر بھی کاٹ لیے تھے، آپ سے باتیں کرتے کرتے دیکھیں میرے کام کتنی سپیڈ میں ختم ہو رہے ہیں۔ خیر بے شک میں نے جو ہے سپیڈ بڑھائی ہوئی ہے، لیکن آپ سے باتیں کرتے کرتے ختم بھی تو ہو رہے ہیں، آپ میری باتیں سن رہے ہیں اور میرے کام دوسری طرف ختم ہو رہے ہیں۔ تو جناب یہاں پہ میں نے اس میں اسپائسز وغیرہ ایڈ کر دیے تھے، پیاز کو دیکھ لیں میں نے کتنا سا کلر اس کا چینج کیا ہے، اس میں زیادہ نہیں کرتے کیونکہ پیاز میں بھنڈی میں کچے کچے پیاز زیادہ مزیدار لگتے ہیں۔ تو بس یہاں پہ میں نے جو ہے اس میں اسپائسز اپنے حسب ضرورت میں اس لیے کہتی ہوں کہ کچھ لوگ زیادہ یوز کرتے ہیں، کچھ لوگ کم کرتے ہیں، کچھ لوگ نارمل کرتے ہیں، تو اس لیے میں حسب ضرورت کہہ دیتی ہوں کہ میں اپنی مرضی سے آپ کو بتاؤں، شاید میں زیادہ کرتی ہوں آپ کم کرتے ہوں، شاید آپ زیادہ یوز کرتے ہوں میں کم کرتی ہوں، اس لیے آپ اسپائسز اپنی جو ہے نا ضرورت کے مطابق ڈال سکتے ہیں۔ تو بس یہاں پہ سالن چڑھانے کے بعد میں نے کہا کہ جلدی سے نا پھرتی مار کے اب روٹیاں بھی بنا لوں، کیونکہ جب بندے کی طبیعت خراب ہوتی ہے نا اور بندہ کسی کام کو جڑ جائے تو بندے کو ہوتا ہے کہ بس اکٹھے 4-5 کام فنش ہو جائیں، ایسا نہ ہو کہ ایک ختم ہو تو جا کے ریسٹ کروں دوسرا، میری عادت نہیں ہے۔ میں جس کام کو جڑتی ہوں نا میں اس کو کمپلیٹلی ختم کر کے اس کے ساتھ 4-5 اور ختم کر کے میں بیٹھتی ہوں، چاہے طبیعت خراب ہے چاہے صحیح ہے، بیٹھ کے کریں نا تو زیادہ جو ہے کام بھی لیٹ ہوتا ہے اور طبیعت بھی آپ کی مزید خراب ہوتی رہتی ہے۔ تو جناب بس یہاں پہ روٹیاں شوٹیاں بن رہی تھی، کل کا ولاگ نہیں آ سکا کچھ پریشانی کی وجہ سے، کوئی وجہ تھی چھوٹی سی، خیر گھریلو ایشو تھا، انشاءاللہ جلدی وہ بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی۔ شیئر کیا کرنا آپ لوگوں کو خود ہی نظر آ جائے گا کہ میرے کیا ایشوز تھے جس کی وجہ سے 1-2 دن بیچ میں ڈیلے ہو جاتا ہے ویک میں ولاگ ڈالنا، خیر وہ بھی اب نہیں ہوا کرے گا، ایک دفعہ یہ ایشو حل ہو جائے بس ہونے ہی والا ہے، پھر آپ لوگوں کو بھی نظر آ جائے گا کہ آپ کی کون سے ایشو کی بات کر رہی تھی۔ تو جناب پھر ڈیلی آپ کے لیے نا چاہے 5 منٹ کا ہے، چاہے 6 منٹ کا ہے، چاہے 10 منٹ کا ہے، آپ کے لیے ولاگ ڈیلی آیا کرے گا۔ تو بس یہاں پہ میں روٹی بنا رہی تھی، پہلے نا میں چمٹے سے سیک کے روٹی بناتی تھی، لیکن آج کل نا میرا دل کرتا ہے وہ اوپر سے نا جیسے کہتے ہیں نا کرسپی سی ہوتی ہے سوکھی روٹی اس طرح کی، تو وہ میں نا اس لیے پونے کے ساتھ ایسے کرتی ہوں تاکہ وہ اس طرح کی بنے۔ تو بس موڈ کا حساب ہے، جو چیز جس ٹائم دل کرے تو کھا لیتے ہیں۔ تو یہاں پہ سمن فاطمہ میرے ارد گرد گھوم رہی تھی کہ مجھے دودھ دو، بس یہ بچے جو ہے نا یہ جب بیمار ہو جائیں نا تو ان کو صرف دودھ پہ زور ہوتا ہے، کبھی کبھار تو خیر دودھ بھی نہیں چاہیے ہوتا، لیکن کبھی کبھار یہ ہے کہ بس کہتے ہیں دودھ دے دو اور کچھ بھی نہیں، اس کی نا کچھ
کچھ دنوں سے نا اس کی آنکھ نا بہت زیادہ خراب ہے، وہ جو آئز انفیکشن یا وہ جو آنکھ کی بیماری نہیں پھیلی ہوئی اس کی وجہ سے نا اب تو بہت حد تک بہتر ہو گیا۔ بیچ میں اس کو فیور بھی ہوا تھا، تو مجھے لگا تھا کہ شاید فیور نا اس کی وجہ سے ہوا ہے، آنکھ کی وجہ سے، لیکن نہیں، وہ جو ہے نا دانت نکال رہی تھی، داڑھیں نکال رہی تھی، اس وجہ سے اس کو میرے نا فیور ہوا تھا۔ میرے نا بچے نا اصل میں سال، 1.5 سال، 2 سال تک دانت نکالتے ہیں، سال کے بعد سال تک میرے بچوں کے منہ میں بالکل دانت نہیں آتے۔ پہلے 2 کا تو یہی حساب تھا، اب بیبی کا دیکھتے ہیں کیا حساب کتاب ہوتا ہے۔ ورنہ میں نے دیکھے ہیں کہ میری سسٹر کے بچے ہیں نا 6 مہینے کے، 7 مہینے کے، 8 مہینے کے ہوتے ہیں نا، تو ان کے منہ دانت بھرے ہوتے ہیں، تو تقریباً داڑھیں نکال کے نا دانت آ چکے ہوتے ہیں، لیکن میرے بچوں کے نا سال سے اوپر ہی آتے ہیں، سال، سوا سال کے ہو جاتے ہیں، پھر ایک آگے والے 2 دانت آتے ہیں، پھر باقی دانت آنا شروع ہوتے ہیں۔ تو بس جناب یہاں پہ میں نے دیکھیں باتیں کرتے کرتے آدھے سے زیادہ کام ختم کر لیا تھا۔ یہاں پہ بیبی کا دودھ بھی میں نے پانی بھی بوائل کر کے بوٹل میں نکال لیا تھا۔ اب نا میں نے دراز سے اس کے لیے بوٹل منگوانی ہے، جو کہ وہ نہیں ہوتی تھرمس والی۔ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا کہ وہ اچھی رہتی ہے کہ نہیں، کیونکہ میں پہلے بھی منگوانے لگی تھی، مجھے کسی نے کہا تھا کہ نہیں یہ فضول ہوتی ہے، اس میں تھوڑی سی اسپیس ہوتی ہے، اس میں تقریباً آپ لیٹر والی منگواتے ہو تو 1/2 لیٹر کی اسپیس ہوتی ہے، 1/2 لیٹر پانی آتا ہے، اس وجہ سے میں نے نہیں منگوائی تھی۔ تو خیر اب تو منگوا لوں گی، دیکھوں گی کیا حساب کتاب ہے، منگواؤں گی، کیونکہ بہت زیادہ تنگی ہوتی ہے مجھے اس کے پانی کی وجہ سے، تو اب منگوا کے اسی میں ڈالا کروں گی۔ تو دیکھیں جناب یہاں پہ ہو گیا تھا میرے سے ایک چھوٹا سا نقصان، میری نا جو مکسر کی ڈبی ہے نا، مطلب گرائنڈر کی جو ڈبی ہے وہ مجھ سے ٹوٹ گئی ہے۔ خیر میں نے کوشش کی، میں نے کہا اسی میں یہ جو میرا کہوا تھا اس کا میں پاؤڈر بنانا چاہ رہی تھی، میں نے کہا اسی میں ذرا دیکھتے ہیں، کوشش کرتے ہیں بنتا ہے، اور نہیں بنا تھا، پھر میں نے جگ میں اس کو ٹرانسفر کیا، اور جگ میں بس جیسا بھی تھوڑا بہت ہوا میں نے اس کو بنا لیا۔ تو یہاں پہ بس جناب میں نے کہوا شوا بنایا تھا، اپنا گرینڈ کیا تھا۔ یہ دیکھیں یہ نا وہ موٹے موٹے پتے تھے نا، وہ مجھے الجھن کرتے تھے، وہ ایسے لگتا تھا جیسے ان کا اثر نہیں کعوے میں جا رہا۔ ایسے کرنے کے بعد مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اب شاید نا جو ہے کعوے میں اس کا صحیح سے اثر جاتا ہے، کیونکہ مجھے کوئی فرق محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ ایک نقصان یہ ہوا تھا کہ جو ہے ڈبی ٹوٹ گئی تھی، اور دوسرا نقصان یہاں پہ جناب میں کہوا گرینڈ کر رہی تھی، ساتھ میں ویڈیو بنا رہی تھی، اور سمن نے جو ہے ساری کی ساری میری جو شکر ہے وہ گرا دی تھی۔ یہ جو میں شاپر میں ڈال رہی تھی یہ تو انتہا کی، اس میں کیڑیاں ابھی 2 سیکنڈ نہیں ہوئے اس کو گرے ہوئے، اتنی زیادہ اس میں کیڑیاں ڈل گئی تھی، اور جو زمین پہ تھی وہ میں نے پھینک دی، پھر یہ میں نے ایسے کھلی جگہ پہ ڈال دی تھی کہ کیڑیاں اچھے سے ان کو کھا لیں، چلو ان کو بھی جو رزق ہے شاید ان کے نصیب کا، تو یہ ان کو مل جائے۔ تو بس شکر اٹھانے کے بعد کچن کو تھوڑا سا کلین کرنے کے بعد میں آ گئی تھی اپنے کعوے کی طرف۔ کعوے میں نے آج کچھ 3-4 چیزیں اور بھی ایڈ کی تھی، مجھے کسی نے کہا تھا کہ اس سے بھی جو ہے نا فرق پڑے گا، یہ ایڈ کر کے دیکھو، ساتھ میں نے یہ 1 چمچ کعوہ ایڈ کر دیا۔ خیر ابھی اس کو ٹرائی کریں گے تو دیکھیں گے، ویسے مجھے فرق پڑا ہوا ہے، جو ہے نا میرا 2 kg پہلے کم ہوا تھا، 2 kg اب پھر سے کم ہو گیا، 4 kg، یعنی کہ میرا جہاں 86 تھا وہاں 82 ہو گیا ہے جناب۔ تو دیکھ لیں آپ ہی محنت کر رہی ہے اور کم ہوتا جا رہا ہے۔ شکر ہے کہ میرے گھر کے پاس کلینک ہے، مجھے ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے، میں ہر 2-3 جو ہے نا مطلب 1 ویک کے بعد میں جا کے نا وہاں پہ ایکسائٹمنٹ سے چیک کرتی ہوں کہ میرا کم ہوا، اور جب کم ہوا ہوتا ہے مجھے اتنا سکون آتا ہے، اتنی خوشی ہوتی ہے کہ بس چھوڑ دیں بات کو۔ ظاہر سی بات ہے آپ اتنی محنت کر رہے ہو، آپ بھوکے رہ رہے ہو اور آپ کو فرق پڑ رہا ہے تو دلی سکون ہوتا ہے، یقین کریں جناب۔ بس اس کے بعد ہونے لگی تھی مینگو پارٹی کرنے کے بعد جناب ہم لوگوں نے ریسٹ روسٹ کیا، یہ مینگو پارٹی ہوتی ہے، اور میں بچوں کو نا کیوبز میں کاٹ کے دے رہی تھی مینگو، اس طرح سے نا چھلکوں والے جو ہم اپنے لیے کاٹتے ہیں، بچوں سے نا ایزیلی کھائے نہیں جاتے، اس طرح سے ان کو کاٹ کے دیتے ہیں نا تو یہ فورک کے ساتھ ایزیلی کھا لیتے ہیں۔ تو بس میں اسی طرح یہ میکائل کو کاٹ کے دے رہی تھی، اس کے بعد میں نے جو ہے سمن کو کاٹ کے دیا تھا، سمن کو میں نے خود کھلایا تھا، میکائل نے خود کھایا تھا۔ تو بس جناب یہی چھوٹی سی روٹین تھی، چھوٹا سا دن تھا جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا، یہیں تک تھا آج کا چھوٹا سا ولاگ۔ پھر ملتے ہیں ایک نئے ولاگ کے ساتھ، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ، بائے بائے، ٹیک کیئر۔